بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو رمضان المبارک کے اندر ہمیں موقع ملتا ہے نماز پڑھنے کا، نماز تراویح کا، رات کے قیام کا موقع میسر آتا ہے۔ ایک تو عشاء کے بعد موقع ملا تراویح پڑھنے کا، ایک یہ کہ ہم کو سحری میں اٹھنا ہے، اور تہجد کی وہ خاص فضیلتیں جو عام دنوں میں کئی دفعہ مشکل ہوتی ہیں، وہ اٹھنا تو ہے۔ اگر تھوڑا سا 10 منٹ پہلے اٹھا جائے، وضو کیا جائے، اچھے طریقے سے کچھ نوافل ادا کر لیے جائیں، پھر سحری کے معاملات میں مشغول ہوا جائے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، یہ ترمذی شریف کی حدیث ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ رات کا قیام اپنے اوپر لازم کر لو۔ اگرچہ یہ لازم کرنا یہ استحبابی حکم ہے، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اسے فرض قرار نہیں دیا، لیکن حضور شوق دلاتے ہیں۔ فرمایا رات کا قیام، رات کا قیام، ساون کی کالی راتوں میں جب بوندا باندی ہوتی ہے، وہ راتوں کو اٹھ اٹھ روتے ہیں جب خلقت ساری سوتی ہے۔ اور حضرت میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ رات پوے تے بے دردانو نیند پیاری آوے، تے درد مندانو یاد سجن دی ستیاں وی آن جگاوے۔ فرمایا رات کا قیام، حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں رات کا قیام اپنے اوپر لازم کر لو، اس لیے کہ یہ رات کا قیام تم سے پہلے نیک لوگوں کا طریقہ ہے، اور یہ تمہارے لیے قرب خدا بندی کا باعث ہے، یہ تمہیں اللہ کے قریب کر دے گا۔ اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرمانے لگے یہ رات کا قیام تمہاری برائیوں کو مٹا دے گا، اور یہ تمہیں گناہوں سے روک لے گا، گویا رب کریم تمہیں معافی عطا فرمائے گا، یہ تمہارے لیے بخشش کا ذریعہ بن جائے گا۔ یہ برائیوں کو مٹانے والا ہے رات کا قیام، یہ گناہوں سے روکنے والا ہے رات کا قیام۔ تو نماز کی طرف خاص توجہ کریں۔ اسی طرح کا معاملہ تھوڑا سا ہمیں ذوق کے ساتھ قرآن پاک کی تلاوت کے ساتھ اپنے آپ کو وابستہ کرنا چاہیے۔ بہقی شریف میں حدیث ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کی سب سے افضل عبادت تلاوت قرآن ہے، سب سے افضل عبادت تلاوت قرآن۔ اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کے دن قرآن پڑھنے والے سے کہا جائے گا تو پڑھ، تو جتنی آیتیں پڑھتا جائے گا رب تیرے اتنے درجے بلند کرتا جائے گا۔ تلاوت قرآن کے ساتھ خاص ذوق۔ رمضان شریف کے اندر گھروں کے اندر اگر قرآن پاک کی تلاوت کی جائے، ہم دیکھتے تھے جب دیہاتوں میں ہوتے تھے تو گھر کے اندر بڑا ذوق ہوتا تھا قرآن پاک کی تلاوت کا۔ بہن بھائی ایک دوسرے سے پوچھتے تھے تیرا کون سا سپارہ ہے، تو کہتے تھے میں کیوں بتاؤں، تو بتا تیرا کون سا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایک شوق ہوتا تھا کہ ایک دوسرے سے آگے بڑھنا۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا دنیا میں قرآن مجید پڑھتا تھا، اس سے قیامت کے دن بھی کہا جائے گا کہ اب تو پڑھنا، تو وہ جتنی آیات پڑھے گا رب اس کے اتنے درجے بلند کرے گا۔ تو رمضان شریف کے اندر خاص ذوق قرآن مجید کی تلاوت کا۔ پھر اسی طرح کا معاملہ استغفار کے ساتھ، نفل پڑھے جائیں، تلاوت کی جائے، اور پھر استغفار کثرت سے پڑھا جائے، استغفار کثرت سے پڑھا جائے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نا محبوب وظیفہ استغفار پڑھنا، اللہ کے حضور توجہ کرنا، توبہ کرنا۔ حضور تو معصوم ہے، نبی پاک تو معصوم عن الخطا، حضور سے تو معاذ اللہ کوئی گناہ سرزد ہوتا ہی نہیں، اور انبیاء کے بارے میں جو کوئی ایسے نظریات رکھے وہ گمراہ ہے۔ لیکن حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا لوگو، یہ بخاری مسلم میں حدیث ہے، فرمایا لوگو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کرو، بخشش طلب کرو۔ حضور فرماتے ہیں میں دن میں 100 مرتبہ اپنے رب کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں۔ حضور تو معصوم ہے۔ یہ توبہ کس لیے ہے؟ یہ تعلیم امت کے لیے، یہ ہمیں سمجھانے کے لیے، یہ ہماری توجہ دلانے کے لیے، یہ بتانے کے لیے ہے کہ یہ استغفار درجات کو بلند کرتا، اللہ کی طرف رجوع کرنے کے لیے کثرت کے ساتھ استغفار کی جائے، اپنے رب سے معافی مانگیں۔ ہم انسان ہیں، کچھ غلطیاں نہ چاہتے ہوئے بھی ہو جاتی ہیں، بہت کوشش کے باوجود کچھ چیزوں پر کنٹرول نہیں رکھ پاتے، ہم سے سرزد ہو جاتی ہیں۔ رمضان کی ساعتوں میں، صبحوں میں، شاموں میں، سحری میں، افطار میں، تراویح میں، تہجد میں اگر اللہ کے حضور استغفار کی جائے، اللہ کے حضور استغفار کی جائے۔ مسند امام احمد بن حنبل میں حدیث ہے، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں، اور یہ حدیث اتنی زیادہ انسان کو خوشی دیتی ہے اور رب کی رحمت کو بندے کے اتنا قریب کر دیتی ہے، اتنا اللہ کے قریب کر دیتی ہے کہ انسان جھوم اٹھتا ہے۔ کبھی اس حدیث کے جملوں پر غور کریں، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کس طرح رب کی رحمت ہمارے سامنے بیان کرتے ہیں، اور جب حضور اپنی زبان نور سے بیان کرتے ہیں پھر تو یوں لگتا ہے کہ روح کی گہرائیوں تک بات چلی گئی۔ حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں شیطان نے رب کریم کی بارگاہ میں یہ کہا تھا کہ اے مالک مجھے تیری عزت کی قسم، جب تک ان لوگوں کے جسموں میں روح رہے گی میں انہیں گمراہ کرتا رہوں گا۔
جب اللہ نے اسے کہا نا کہ تو نکل جا، تو مردود ہے، تو اس نے کہا مجھے تیری عزت کی قسم، جب تک ان کے جسموں میں روح باقی ہے میں انہیں گمراہ کرتا رہوں گا۔ تو میرے کریم محبوب علیہ السلام، مدینے والے پیارے حبیب علیہ السلام فرماتے ہیں، رب کریم نے فرمایا سنو ابلیس، اگر تو یہ قسم اٹھاتا ہے کہ تو جب تک ان کے جسموں میں روح ہے انہیں گمراہ کرتا رہے گا، تو پھر مجھے بھی اپنے عزت اور جلال کی قسم، یہ جب تک مجھ سے معافی مانگتے رہیں گے میں انہیں معاف کرتا رہوں گا، میں بھی انہیں معاف کرتا رہوں گا، یہ جب جب مجھ سے بخشش مانگیں گے، جب جب مجھ سے بخشش مانگیں گے۔ اس یہاں سے کبھی ہم نے کنارہ نہ کیا، اور تو نے بھی تو دل آزردہ ہمارا نہ کیا، ہم نے تو جہنم کی بہت کی تدبیر، پر میرے مولا تیری رحمت نے گوارا نہ کیا۔